دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایک مشہور کہاوت ہے اور ایسے موقع پر سنی جاتی ہے جب کسی کا سچ اور جھوٹ کھل کر سامنے آ جائے یا کسی کو اس کے اچھے یا برے عمل کا بدلہ مل جائے، اس کہاوت کے پس منظر میں جائے تو ہمیں ایک قصہ پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے جو یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے نقل کیا جا رہا ہے۔ شاہویز کو چوری کی لت لگ گئی تھی، صفائی سے جھوٹ بولنے میں اسے مہارت حاصل تھی، یہی نہیں وہ اپنی بات پر سختی سے قائم بھی رہتا۔ آج بھی گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا کیونکہ شاہویز مان ہی نہیں رہا تھا کہ امی کی پرس میں رکھے 3,000 اس نے چوری کیے ہیں۔ ثبوت کسی کے پاس نہ تھا لیکن یقین سب کو تھا، یہ رقم شاہویز نے اپنے دوست نومی کے بیگ میں چھپا دی تھی۔ نومی کے گھر میں پیسے کافی زیادہ تھے، اس کے بیگ سے 3,000 کی رقم ملنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، اس پر کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے تو چوری کرنے کے باوجود شاہویز اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ شاہویز کی امی نے وہ رقم بخار کے باوجود سخت محنت کر کے ایک دن میں 4 سوٹ سلائی کر کے کمائی تھی۔ اس رقم میں سے 2,000 کمیٹی اور باقی 1,000 سلائی کا سامان لانے کے لیے رکھی تھی۔ گھر کے کام نمٹا کر پڑوسن کو کمیٹی کی رقم دینے اور بازار جانے کے لیے جب انہوں نے اپنا پرس کھولا تو اس میں سوائے چند 100 کے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ تو دل تھام کر رہ گئی تھی۔ کمیٹی کی رقم دینے کی آج آخری تاریخ تھی اور 2 دن بعد جو کپڑے سی کر دینے تھے ان کے لیے سلائی کا سامان بھی بازار سے لانا تھا جو گھر میں نہیں تھا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ شاہویز کی دادی سے بہو کی تکلیف اور پریشانی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ انہوں نے شاہویز کے قریبی دوستوں کو گھر میں جمع کیا جو تقریباً ہر تفریح میں شاہویز کے ساتھ ہوتے تھے۔ دادی اماں نے باری باری شاہویز کے دوستوں سے مختلف سوالات کیے لیکن مسئلے کا حل سامنے نہ آیا۔ حالانکہ سب دوست واقف بھی تھے کہ رقم نومی کے پاس ہے لیکن کسی نے بھی زبان نہ کھولی۔ شاہویز کے دوست بھی تقریباً اسی کے ہم عمر تھے، یعنی 12-13 سال کے، اور سارے کے سارے نہایت ہی چالاک۔ لیکن دادی اماں نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ شاہویز نے ہنس کر کہا، اب تو آپ کو یقین آ گیا کہ چوری میں نے نہیں کی۔ میں نے صبح بھی آپ سے یہی کہا تھا کہ ذرا شبو ماسی پر نظر رکھا کرے۔ دادی اماں مسکرا کر خاموش ہو گئی لیکن کمرے سے باہر جانے کی اجازت کسی کو بھی نہ دی۔ دادی اماں کھڑی کھڑی دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بلاخر شبو ماسی اندر داخل ہوئی۔ سلام دادی اماں جان، آپ نے بلایا تو دوڑی چلی آئی، خیر تو ہے نا؟ وعلیکم السلام۔ ہاں بھائی شبو، سچ کہو تم نے بہو کے پرس میں سے پیسے چرائے تھے؟ ماسی بگڑ کر کہنے لگی، آپ مجھ پر دادی چوری کا الزام لگا رہی ہیں۔ حق حلال کی روزی کماتی ہوں اور کھاتی ہوں، اور دادی بھلا آپ ہی سوچئے شاہویز میاں کے ہوتے ہوئے مجھے کیا پڑی ہے بے ایمانی کی، جبکہ شاہویز میاں خود ہی ماں کی کمائی پر ہاتھ صاف کر سکتے ہیں۔ پورے 4,000 نکالے تھے بیگم صاحبہ کی پرس میں سے، میں نے خود دیکھا تھا۔ شاہویز میاں نے سخت نظروں سے شبو ماسی کی جانب دیکھا اور زور سے کہنے لگا، امی یہ جھوٹ بول رہی ہے، آپ کی پرس میں کل 3,000 تھے۔ کہتے ہوئے اس نے نومی کی جانب دیکھا جو اس کو اشارے کر رہا تھا۔ او شٹ کہتے ہوئے اس نے بات سنبھالنی چاہی لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ دادی اماں نے کہا، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے شاہویز میاں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے۔ میں نے خود شبو کو یہ بیان دینے کو کہا تھا، برسوں سے ہمارے یہاں کام کر رہی ہے، آج تک ایک دن کا بھی ادھر کا ادھر نہیں کیا۔ اور بات سنو میری، اب تم اپنی ماں سے ہی نہیں بلکہ شبو سے بھی معافی مانگو گے۔ تم سے تو یہ گوار شبو ہی بھلی ہے جو چوری کو گناہ سمجھتی ہے، اور ایک تم ہو پڑھے لکھے عزت دار گھرانے کے فرد ہونے کے باوجود چوری اور جھوٹ جیسے گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہو۔ شاہویز نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ اس نے ماں اور ماسی دونوں سے معافی مانگی، نومی سے چوری کی رقم لے کر ماں کو لوٹا دی اور ہمیشہ کے لیے جھوٹ اور چوری سے توبہ کر لی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی کہانی آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل سدرا کے ساتھ کو سبسکرائب کریں، کامنٹ ضرور کیا کریں اور یہ ویڈیو اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں سے کسی ایک انسان کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔